بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا ہی اہم مقصد لوگوں کو اخلاقی تعلیمات مکمل طور پہ فراہم کرنا ہے، اور اسی پہ ہم کئی ایک خطبات سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں کئی ایک چیزیں شامل اور داخل ہیں۔ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق، مسلمانوں کے ساتھ معاشرے میں کیسے مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا ہمدردی اور غمخواری ہونی چاہیے، کس طرح ایک دوسرے کی پریشانی میں مصیبت میں اس کے کام آنا چاہیے، اور جو ایسا کام کرتا ہے اس کو صلے میں کیا ملے گا، یہ ہمیں کافی ساری احادیث میں پتہ چلا ہے۔ آج یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، ہم اس موضوع کو فی الحال وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید آئندہ جو خطبات ہیں وہ اور موضوعات کے حوالے سے انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اس کی ہم نے 2 جزئیات سنی تھیں، اور اس کا تیسرا جز یہ ہے وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرنے شروع کر دے اور اس کے پیچھے لگا رہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جس کے اللہ عیب تلاش کرنے لگ جائے اخزاہ اللہ اس کو رسوا کر کے رکھ دیتے، وہ پھر چھپ نہیں سکتا۔ اور آج کل ڈیجیٹل سسٹم کا دور ہے، ہر بندے کے موبائل میں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس میں کیمرہ ہے، ریکارڈنگ کی سہولت ہے۔ کئی دفعہ ہم اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں کہ بغیر کسی کی اجازت کے اس کی کال کو ریکارڈ کرتے ہیں، بغیر کسی کی اجازت کے اس کی کسی بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، بغیر کسی کی اجازت کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں، خفیہ طریقوں سے بناتے ہیں، اور پھر اس کو نشر کر دیتے ہیں، اس کی پردہ دری کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی، ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک استعمال ہے موبائل کا۔ ہاں، اگر کسی کی چیز لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا یہ اور بات ہے، لیکن اگر کسی کا پرسنل معاملہ ہے، اس کی پرسنل لائف ہے، اس کا اور اللہ رب العالمین کا کوئی معاملہ ہے، تو اس کو بہرحال پبلک کرنا یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ ہمیں اسلام نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے، اور اس کے صلے میں اللہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اس مسلمان بندے کی پردہ پوشی فرماتے ہیں جو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان کی مدد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ باہمی تعاون، ایک دوسرے کی ہیلپ، ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بڑا ضروری کام ہے، اور اس کے صلے میں ہماری اللہ رب العالمین کسی کام میں مدد فرماتے ہیں جو ہماری بساط سے باہر ہوتا ہے، جو ہمارے لیے مشکل کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دین اسلام یہ ایسا رحمت اور شفقت والا دین ہے کہ اس میں
آپ کی گئی نیکی کوئی بھی کسی قسم کی بھی وہ ضائع اور بیکار نہیں جاتی، رائگاں نہیں جائے گی، الا کہ اگر آپ مخلص ہیں، ایماندار ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، تو پھر نیکی کسی کام نہیں آئے گی۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہیں تو بہرحال اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے تو ہم اسے لے کے آئیں گے، اور وہ اس کے اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا پائے گا، اور اللہ سے اس کو انعام بھی دیا جائے گا۔ اور احادیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز انسان کے تمام جوڑوں پہ صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کے جو اعضاء ہیں، جوڑ ہیں، ان پہ صدقہ کرنا ضروری ہے ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاقیات اور آداب سکھائے ہیں کہ آپ کس کس طریقے سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تعدل بین اثنین صدقہ، دو لوگ ان کا آپس میں کوئی چپکلش ہے، معاملہ ہے، آپ بیٹھ کے ان کا انصاف کر دیتے ہو، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے جسم کے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، اپنی سواری پہ سوار نہیں ہو پا رہا، یا کسی اور وجہ سے سواری پہ سوار نہیں ہو رہا، تو آپ اس کی مدد کر کے اس کو سواری پہ سوار کرتے ہیں، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی سواری پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ وہ سامان رکھنا چاہتا ہے، اب یا تو وہ سواری کو سنبھالے گا یا سامان اٹھائے گا، آپ اس کی مدد کر کے اس کی سواری پہ سامان رکھواتے ہیں، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور اس کی تعلیم کون دے رہے ہیں؟ سید الانبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے آخری نبی، وہ ان باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ نیکیاں معمولی نہیں ہیں، ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہونا، یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ معاشرے میں اس قسم کی نیکیوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا والکلمۃ الطیبہ صدقہ، کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اچھی بات یعنی آپ اس کی دل آزاری نہیں کرتے، مثلا کوئی آپ کے کام آیا، آپ اس کو جزاک اللہ خیرن کہہ دیتے ہیں، آپ اس کو شکریہ ادا کر دیتے ہیں، آپ کسی کے لیے برکت کی دعا کر دیتے ہیں، کوئی بھی خیر کا کلمہ وہ آپ کے جسم کی طرف سے صدقہ ہے جسے آپ روزانہ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیمات یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کوئی شخص بھی زمین میں کوئی درخت گاڑتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس سے کھیتی اگتی ہے، اس کھیتی کو یا اس درخت سے اگنے والے پھل پھول کو کوئی بھی انسان، پرندہ یا جانور کوئی بھی اس سے کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور یہ ساری ایک ہی جملے کے اندر آتی ہیں، اور وہ ہے اخلاق، آداب۔ اور یہ معاشرتی آداب انتہائی ضروری ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی چیز وہ اعلی اخلاق ہے۔ اب میں آپ کو ان تمام نیکیوں کے زمرے میں ایک چیز آپ کو صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے، یہ اسی موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ہر نیکی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیاں تعداد میں بتائی ہیں بڑی جگہ پہ. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا دیتے ہیں. خرچ کرنے والے کی مثال دی ہے، ہم اس کو 700 گنا تک بڑھاتے ہیں، 700 گنا تک. اور پھر اللہ اس سے بھی جس کو چاہے ڈبل کر دیتا ہے. جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. تو یہ تعداد بتائی جا رہی ہے. باجماعت نماز پڑھے اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. جو بیت اللہ میں نماز پڑھے اس کو 1,00,000 نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے. جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے عام نمازوں سے اس کی نماز 1000 گنا زیادہ بہتر ہے. تعداد بتائی جا رہی ہے. اور قیامت کو کیا ہونا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ کہتے ہیں ہم نے انصاف کرنے والا ترازو رکھنا ہے اور نیکیوں کو تولنا ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا وزن نیکیوں کا وزنی ہو گیا وہ ایک بڑی ہی مزیدار زندگی میں چلا جائے گا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ نے ہمیں تعداد بتائی ہے اور قیامت کو ہونا کیا ہے؟ نیکیاں تولی جانی ہیں. اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ہر نیکی کرتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ میری یہ نیکی وزنی کیسے ہوگی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا جو فلسفہ بیان کیا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کس کا تھا. زیادہ عمل کا تو اللہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ عمل زیادہ کس کا تھا، بہترین عمل کس کا تھا، وزنی عمل کس کا تھا. تو ہماری یہ تمام نیکیاں 3 چیزوں سے وزن دار ہو جاتی ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ہر نیکی کو وزنی کرتی ہیں اور ان میں سے پہلی چیز ہے حسن نیت. یہ یاد رکھیں، یہ یوں سمجھے نسخہ کیمیا ہے. ہر نیکی تعداد اس کی جتنی بھی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اللہ نے قیامت کے دن اس کو تولنا ہے، گننا نہیں ہے، اس کو وزندار کرنا ہے ہم نے. پہلی چیز حسن نیت. اچھی نیت یہ انسان کی نیکی کو بہت زیادہ وزنی کرتی ہے. اور اگر ہم اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو بہت سارے واقعات اور ہمیں چیزیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی نیت کی بدولت بڑی وزنی ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ مثال دی ہے کہ اگر ایک شخص کسی اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے فلاں بھائی کو معاف کر دے، ہاں جی، تو اس کو اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. اور اگر یہی وہ الفاظ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو معاف فرما دے، میرے مومن بھائیوں اور بہنوں کو معاف فرما دے، ان پہ رحم فرما، تو ہر مومن جان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی جتنے مومن ہیں اللہ ہر مومن کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. تو اگر اس کی نیت تھی کہ میری مراد مومنین سے صرف صحابہ کرام سے لے کے اب تک کے لوگ ہیں تو نیکیاں اس کی کم پڑ جائیں گی. نیت سے ہی اس کی نیکیوں میں اربوں کی گنتی کا اضافہ ہو سکتا ہے. کس کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ. اس نے نیت کی کہ یا اللہ ساری اس کائنات میں آنے والے مومن روحیں، ایمان والے مرد اور عورتیں، ان کو معاف کر دے. تو یہی نیکیاں اس کی اربوں خربوں کی تعداد میں چلی جاتی ہیں. چاہے جائے کہ وہ ایک کے لیے دعا کرے، اگر وہ اچھی نیت کر کے دعا کرتا ہے، اس نیت میں سب ایمان والوں کو شامل کرتا ہے، تو اس کی نیکی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو حسن نیت
اور آپ نے کئی احادیث میں سنا ہے ریاکاری سے بڑی نیکی انسان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ریاکاری کیا ہے؟ نیت کی خلاف ورزی ہے کہ ایک کام آپ صرف اللہ کے لیے نہیں کر رہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا ہے۔ نماز کس قدر عظیم عبادت ہے، اگر ریاکاری آ جائے تو اس کی نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم، کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ ریاکاری یہ نیت کی، حسن نیت کے، اخلاص کے الٹ ہے۔ تو یاد رکھیں نیکی کو وزنی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اخلاص۔ ہم اگر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، تو اگر ہماری نیت یہ ہے کہ بدلے میں یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو پھر یہی معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پہ اس نیت سے احسان نہ کرو کہ کل کو اس سے زیادہ لینا ہے آپ نے۔ بندہ اس نیت سے تحفہ دیتا ہے کہ آج اس کو تحفہ دے رہا ہوں، کل کو یہ مجھے اس سے اچھا تحفہ دے گا، وہ تو آپ نے اپنی نیکی کا سودا کر لیا اور اس کو ختم کر دیا۔ حسن نیت، اس نیت سے نیکی کریں کہ یہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میرے رب کا آرڈر ہے اور میں نے یہ نیکی کرنی ہے، اور مجھے اس کا اللہ رب العالمین اجر دیں گے، ثواب دیں گے، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ تو حسن نیت آپ کی ہر نیکی کو چار چاند لگاتی ہے۔ نمبر 2، نیکی کا طریقہ کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا واضح فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسی نیکی کی جس کے بارے میں ہمارا طریقہ اور آرڈر موجود نہیں ہے، فہو رد، وہ نیکی مردود ہے، لوٹا دی جائے گی، واپس کر دی جائے گی، نہیں رکھی جائے گی۔ جو نیکی اسلام نے نہیں بتائی آج ہم اس کو نیکی سمجھ کے کر لیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ویلیو اسی نیکی کی ہے جس نیکی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب ہمیں مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی ہے، اللہ اکبر سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ پہ یہ مکمل ہوتی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اذان دیتے رہے، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اذان دیتے رہے، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اذان دیتے رہے۔ یہی اذان سنت ہے، یہی عبادت ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ اور اگر ہم اس سے پہلے اور آخر میں سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، اذان شروع کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے بڑی اہمیت ہے اس کی، بھائی ام القرآن کہا گیا ہے اس کو کہ یہ قرآن کی ماں ہے۔ سورۃ اخلاص کو قرآن کا تہائی حصہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کے تہائی کے برابر ہے۔ کس قدر عظمت ہے اس کی، بندہ کہ اتنی عظمت والی سورت ہے، میں اذان سے پہلے بھی قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہوں، اذان کے بعد بھی پڑھ لوں گا۔ بتائیں یہ نیکی ہے؟ یہ نیکی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے۔ اور اگر قرآن پڑھنا وارے نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی سے اگر ہم درود اس کے آگے پیچھے لگا لیں وہ نیکی بنے گی؟ وہ درود پڑھنا گناہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا گناہ ہے۔ اس نے مخالفت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کی۔ کوئی بندہ سوچے کہ یار فجر کی نماز 2 رکھتے ہیں اور اس وقت اتنا زیادہ قرآن پڑھنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، قرآن سننے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، میں ایسا کرتا ہوں فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے، میں زیادہ قرآن پڑھ سکوں، تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ فجر کی 4 رکعتیں پڑھے فرض، ثواب مل جائے گا، حالانکہ اس نے 2 رکعتوں میں کیا کیا؟ قرآن ہی پڑھا۔ ہاں جی،
اس نے قرآن ہی پڑھا ہے، اس نے سجدہ کیا ہے، اس نے رکوع کیا ہے، اس نے اس میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کی ہے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ کے نعرے لگاتا رہا ہے، سبحان ربی العظیم کے نعرے لگاتا رہا ہے، کیا اس کی یہ نیکی اللہ کیا قبول ہے؟ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ ہٹ گئی ہے۔ نیکی وہی جو آپ کر کے بتا کے گئے ہیں، جو آپ سکھا کے گئے ہیں، عبادات وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں، کر کے بتائی ہیں، زبان سے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادت کو ایسے کرو۔ ہم اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی بھی ایڈیٹنگ کریں گے، اضافہ کریں گے یا کمی کریں گے، اللہ کو ہماری وہ عبادت قبول ہے؟ ایک سمپل سی دنیاوی مثال ہے، میں سونے کا نوٹ تیار کرتا ہوں، سونے کا نوٹ تیار کرتا ہوں، اسٹیٹ بینک کی اس پہ مہر نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے وہ اپرووڈ نہیں ہے، وہ بطور کرنسی چل سکتا ہے؟ سونے کا یار، اور اسٹیٹ بینک کی مہر ہے تو وہ کاغذ ہے، وہ بھی چل رہا ہے، وہ اتنا سا نوٹ ہے وہ 1000 میں چل رہا ہے، اتنا ہی نوٹ ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہے وہ 5000 میں چل رہا ہے۔ ویلیو کاغذ کی نہیں ہے، ویلیو اس اپروول کی ہے جو اسٹیٹ بینک نے دی ہے اس کو۔ اللہ کے ہاں جتنی مرضی چمکدار دمک والی نیکی، خوبصورت نیکی، ملمع کی ہوئی، خرچہ کیا ہوا، جتنی مرضی مہنگی نیکی کی ہو، اگر اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر جگہ پہ اس قاعدے کو فٹ کریں، ہر نیکی میں اس کو دیکھیں کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، تو نیکی قیامت کے دن تولی جائے گی۔ تو نیکی کیسے وزنی ہوتی ہے؟ حسن نیت کے ساتھ۔ انما الاعمال بالنیات، بڑا جامع کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پہ۔ نمبر 2، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ نمبر 3، اگر کسی نیکی میں، یہ ہر نیکی میں ممکن نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی نیکی میں بندے نے اپنی قربانی دی ہو تو وہ نیکی اللہ کے ہاں بڑی وزنی ہو جاتی ہے۔ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پہ صدقات و خیرات کا اعلان کیا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، سارے لے کے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کے آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلوؤں کے حساب سے چاندی دی اور کئی 100 اونٹ دیے، ان کا ساز و سامان دیا، اور لوگوں نے بھی بڑا کچھ دیا۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ رات کو گیا گھر میں، پریشان ہے کہ میں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک یہودی کے باغ میں رات کو جا کے پانی دیا تھا، یاد ہے؟ اشارہ کر دیتا ہوں، سب نے سنا ہوا ہے۔ اس نے اپنی رات کی قربانی دی تھی، سب سوئے وہ نہیں سویا، اس نے اس یہودی کے باغ میں کام کیا، اور ایک بک اس کو جو کا ملا یا اناج کا ملا یا کھجور کا ملا، وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ ساری رات اس نے وہ پانی دیا، گوڈی کی، وہاں سے باغ کی صفائی کی، ستھرائی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایک بک کا کیا کیا تھا کہ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ نے پورے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا یہ سب سے نمبر لے گیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ اس میں قربانی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھانا کھلایا تھا مہمان کو، اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنی بیوی کے کھانے کی قربانی دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا تھا۔ اللہ رب العالمین عرش پہ مسکرا اٹھے اور فرمایا ابو طلحہ تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ایک کھانے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ ایک کھانا کس قدر وزنی ہو گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کو ترجیح دینا، جس نیکی میں قربانی شامل ہو جائے اس نیکی کو اللہ رب العالمین 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ میرے دسترخوان پہ 10 کھانے ہیں اور میں ان میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا لے کے باقی اس کھانے کو ضائع کر دیتا ہوں، اور 50-60 ضلعوں میں میرا دسترخوان چل رہا ہے، وہاں سے غریب غربا کھانا کھا رہے ہیں، اور دوسرے جگہ پہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو 2 روٹی کی بھوک ہے اور اس کے پاس 2 ہی روٹیاں ہیں، ایک وہ کھا لیتا ہے اور ایک کی اپنی بھوک کاٹ کے کسی اور ضرورت مند کو کھلاتا ہے۔ بتاؤ نیکی کس کی عظمت والی ہے؟ جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو کھانا کھلایا ہے، جس نے قربانی دی ہے اپنی نیکی میں۔ اللہ کے ہاں نیکی گنی نہیں جائے گی، اللہ کے ہاں نیکی تولی جائے گی، نیکی وزنی ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ وہ ایک فاحشہ، اس نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کیا۔ ایک آدمی جس نے راستے سے صرف ایک جھاڑی کو اٹھایا تاکہ لوگ گزرتے ہوئے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ سمجھ یہی آتی ہے کہ نیکی اللہ کے ہاں وزنی وہی برقرار رہے گی، اور نیکی وزنی 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ حسن نیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ نمبر 3، جس نیکی میں قربانی شامل ہو جائے اللہ رب العالمین اس نیکی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین یہ ساری اخلاقی جو آداب ہیں اللہ ہمیں سیکھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بہت زیادہ وزنی اور اپنے ہاں قبول ہونے والی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔